پرانا مذہب چھوڑ کر نیا مذہب اپنا لیں کو اپنے ہاتھ پناہ دے رکھی ہے۔ میں یہ کبھی نہیں دیکھ سکتا کہ تم کعبے میں آ سکو۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ نے جواب دیا، اگر تم نے ہمیں حج سے روکا تو ہم تمہارا مدینہ کا راستہ روک دیں گے، یعنی شام کی تجارت کا راستہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر پہلا کام اپنی اور انصار کی حفاظت کا انتظام کیا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی دھمکی نے قریش کو کافی غصہ دلا دیا تھا۔ انہوں نے مدینہ کی بربادی کا فیصلہ کرنے کے بعد اپنے قبائل میں مسلمانوں کے خلاف آگ بھڑکا دی۔ اس کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو تدابیر اختیار کی۔ مدینہ کے ارد گرد رہنے والے قبائل سے معاہدہ امن اور دوسرے شامی تجارتی راستے کو بند کرنے کے لیے چند مہمات بھیجی، جن کو سرایہ کہتے ہیں۔ ان کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ کفار کے تجارتی قافلوں سے چھیڑ چھاڑ کر کے انہیں دباؤ میں رکھا جائے۔ اسی دوران کفار مکہ کے ایک سردار زکر بن جابر فہری نے مدینہ کی ایک چراگاہ پر حملہ کر کے انصار کے مویشی لوٹ لیے۔ اس کا پیچھا کیا گیا مگر وہ بچ نکلا۔ ان مہمات میں کوئی خون خرابہ نہ ہوا۔ فوری اسباب دو تھے جن کی وجہ سے غزوہ بدر پیش آیا۔ ابو سفیان ایک بڑا تجارتی قافلہ لے کر شام کی طرف روانہ ہوا۔ اس میں مکہ کی تمام آبادی نے اپنی کل رقم تجارت میں لگا دی تھی، جس کا مقصد تجارت کے علاوہ زیادہ آمدنی کو مدینے پر حملے کے لیے استعمال کرنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حجش کو 12 آدمیوں کے ساتھ نخلا کی طرف ایک خط دے کر بھیجا اور کہا کہ 2 دن کے بعد خط کھولنا۔ جب خط کھولا تو لکھا تھا کہ نخلا میں ٹھہرو اور قریش کے حالات کا پتہ لگاؤ۔ اسی اثنا میں کفار مکہ کے ایک چھوٹے تجارتی قافلے سے جھڑپ ہو گئی اور ان کا ایک شخص عمرو بن الحضرمی مارا گیا۔ عمرو بن الحضری کا قتل محض اتفاقی طور پر ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کو ناپسند فرمایا تھا، مگر اس نے قریش مکہ کی آتش غضب کو مزید بھڑکایا۔ عین اسی موقع پر یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو مسلمان لوٹنے آ رہے ہیں، کیونکہ مال تجارت 1000 اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی راستہ روکنے کے لیے اعلان کروا دیا۔ اس طرح 313 افراد روانگی کے لیے تیار ہو گئے، مگر پورے اسلامی لشکر کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور معمولی سامان تھا۔ ابو سفیان قریش مکہ کو اپنے مال تجارت کی حفاظت کے لیے پیغام بھجوا چکا تھا۔ جب اس کو مسلمانوں کی آمد کا علم ہوا تو وہ راستہ بدل کر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، مگر کفار مکہ نے ابو جہل کو 1000 کا لشکر دے کر روانہ کر دیا، جس میں 100 گھوڑے، 600 زرہیں اور سینکڑوں اونٹ تھے۔ راستے میں ابو سفیان کی طرف سے اسے واپسی کا پیغام ملا، مگر ابو جہل طاقت اور غرور میں مست تھا۔ اس نے واپس جانے کی بجائے بدر کے قریب پڑاؤ ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے مشورے کے بعد پیش قدمی جاری رکھی۔ کفار نے بدر میں پہلے پہنچ کر مناسب جگہوں پر قبضہ کر لیا، جبکہ مسلمانوں کی طرف زمین ریتلی تھی اور پانی کا کوئی چشمہ یا کنواں بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے رات کو موسلادھار بارش ہونے سے
زمین بہتر ہو گئی اور آگے بڑھ کر مسلمانوں نے چشموں پر بھی قبضہ کر لیا تھا، جس سے ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر ترتیب دیا اور ساری رات دعا میں بسر کی۔ 17 رمضان 2 ہجری کو دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ دعا کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خشوع و خضوع کی کیفیت طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی عاجزی سے دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے مدد اور فتح کی دعا مانگی۔ یا اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے آج پورا کر۔ محویت اور بے خودی کے عالم میں چادر کندھے پر گر پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر نہ ہوئی تھی، کبھی سجدے میں گرتے تھے۔ اس بے قراری پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تسلی دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ کفار میں سے عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ نے مسلمانوں کو للکارا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان کو ڈھیر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریت اور کنکریوں کی مٹھی بھر کر کفار کی طرف پھینکی، جس سے ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے، اور 70 کے قریب ہی قیدی بنا لیے گئے۔ ابو جہل دو نوعمر بھائیوں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور حضرت معوذ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان فتح نصیب فرمائی۔ جنگ بدر مسلمانوں کی سب سے چھوٹی اور فیصلہ کن جنگ تھی، جس میں انہوں نے اپنے سے کئی گنا زائد فوج کو شکست دے کر دنیا کی تاریخ کا رخ موڑ دیا کہ اس کے نتائج عظیم ترین جنگوں سے زیادہ مؤثر اور دیر پا ہیں۔ اس کی وجہ تعداد نہیں بلکہ مجاہدین کا جذبہ جہاد تھا کہ قرآن نے جہاد کو بہترین عبادت کا درجہ دیا ہے اور شہادت کو بہترین موت۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جان سارے کی مثالیں قائم کی۔ مقابل فوجوں میں گہرے دوستوں کے علاوہ سگے رشتہ دار بھی تھے۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ماموں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کفار کی طرف سے تھے، مگر مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت کی خاطر ان کی پرواہ نہ کی۔ فوجی لحاظ سے بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ منصوبے کے تحت جنگ کے لیے بدر میں بلند علاقہ چنا، چشموں پر قبضہ کر لیا اور دشمنوں کے لیے نرم زمین چھوڑ دی جس پر چلنا مشکل تھا۔ اگر کفار مسلمانوں کی طرف بلندی پر جانے کی کوشش کرتے تو نظر آ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوجوں کو دائیں بائیں پہاڑوں پر متعین کیا۔ کم سامان جنگ ہونے کی وجہ سے درمیان والے دستے کو حکم دیا کہ جب تک دشمن سامنے نہ آ جائے تیر نہ برسائے جائیں۔ اس طرح ساری فوج جم کر کھڑی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ میں پہل نہیں کی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جنگی منصوبے کو اتنی عقل مندی اور مہارت سے استعمال کیا کہ دشمن کو اپنی مرضی کے مطابق جنگ کرنے پر مجبور کر دیا۔ قیدیوں سے حسن سلوک نے بھی اس جنگ کو اہم بنا دیا۔ کچھ قیدیوں کو احسان کے طور پر معاف کر دیا گیا۔ امیر قیدیوں سے آزادی کے بدلے فدیہ کی رقم طلب کی گئی۔ غریب مگر پڑھے لکھے قیدیوں سے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کا مطالبہ کیا گیا۔ مجموعی طور پر اس جنگ سے کفار مکہ کا زور اور قوت ٹوٹ گئی۔